وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور شبہات کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا شبہ بعض افراد کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، اور ان پر جب یہ ارادہ ظاہر کیا تو کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری باری بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیں لیکن مجھے نہ چھوڑیں؟ کیا اس وجہ سے سودا رضی اللہ عنہا نے کہا یا کسی اور وجہ سے کہا؟ ہاں، کیا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث کون سی ہے؟ براہ مہربانی یہ سوال کہہ کر اس کا جواب ایک آڈیو میں دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض شبہات بالکل ہی بودے ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ایک بودا شبہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صریح اور واضح ترین بات یہ ہے کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشی کے لیے اپنی باری ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، قالت غیر ان سودہ بنت زمعہ وہبت یومہا ولیلتہا لعائشہ۔ سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن اور رات عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کر دیا تھا، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبتغی بذلک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا بنت زمعہ کا ارادہ اور ان کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2453۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضامندی حاصل کرنے کے لیے ام المؤمنین سودا بنت زمعہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ طلاق دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ بات دلائل کی روشنی میں پروف نہیں ہوتی ہے اور نہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسری دلیل، یہ تو پرفیکٹ دلیل صحیح بخاری کی 2453 نمبر کی ہے۔ دوسری روایت بھی ہے، عن عروہ بن الزبیر قال قالت عائشہ۔ عروہ بن الزبیر کا بیان ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وَلَقَدْ قَالَتْ سودہ بنت زمعہ حین اسنت۔ جب عمر دراز ہو گئی سودا بنت زمعہ، وَفَرِقَتْ أَن يُفَارِقَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوف ہوا ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جدا نہ کر دیں۔ یہ ان کا اپنا خوف تھا، ان کے اپنے دل کی یہ بات تھی۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یومی لعائشہ، اللہ کے رسول میری باری کا دن عائشہ کے لیے ہبہ ہے۔ فقبل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہبہ کو سودا بنت زمعہ کی طرف سے قبول کر لیا۔ قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، نقول فی ذلک انزل اللہ تعالی وفی اشباہہا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے مثل کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جیسا کہ
ان کی رائے یا ان کی سمجھ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اس کا نزول ہوا ہے۔ ابو داؤد میں 2135 نمبر کی روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عکرمہ عن ابن عباس قال خشیت سودہ ان یطلقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، سودہ بنت زمعہ کو خوف ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہ دے دیں، فقالت، تو انہوں نے کہا لا تطلقنی وامسکنی، مجھے آپ طلاق نہ دیں اور اپنے پاس مجھے رکھیں، واجعل یومی لعائشہ، اور میری باری عائشہ کو دے دیں۔ ففعل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ فنزلت، تب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، یہ ترمذی کی 3400 نمبر کی روایت ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی سودہ بنت زمعہ کو، البتہ ان کو خود ایسا محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی رضامندی سے اور اپنی خوشی سے اپنی باری ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کر دیا۔ شرعی نقطہ نظر سے قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بالکل درست اور صحیح ہے کہ ایک بیوی اپنی باری اپنی راضی خوشی سے اپنے سوتن کے لیے ہبہ کر دے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ جو لوگ شبہات پیش کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے اور معاشرے میں جو باتیں عموماً ہوتی ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان احادیث کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔